فاروق صاحب گھر میں داخل ہوتے ہوئے فون پر بات کر رہے تھے۔ جی سر، میں آپ کو ابھی فائل واٹس ایپ کرتا ہوں۔ جی سر، دراصل میں بیٹی کو کالج سے لینے چلا گیا تھا، اسی لیے تھوڑی سی دیر ہو گئی ہے، میں ابھی آپ کو واٹس ایپ کر دیتا ہوں۔ فاروق صاحب فون بند کرتے ہی وہ ماں کو آواز دیتے ہیں جو کچن میں کھانا بنا رہی ہوتی ہے، اور ماں سے کہتے ہیں کہ وہ فائل دینا جو میں نے آپ کو رکھنے کے لیے دی تھی۔ ماں کہنے لگی کہ کون سا فائل بیٹا، مجھے تو یاد نہیں ہے۔ فاروق حیرانگی سے کہنے لگا، کیا؟ کون سی فائل؟ 3 دن پہلے تو میں نے آپ کو فائل دی تھی رکھنے کے لیے، جائیں اور جا کر ڈھونڈ کے لائیں، کہیں رکھی ہوگی آپ نے۔ ماں کہنے لگی کہ بیٹا مجھے نہیں یاد، تم کس فائل کی بات کر رہے ہو؟ فاروق غصے سے کہنے لگا کہ آپ کا دماغ تو ٹھکانے پہ ہے نا، آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ کون سی چیز کہاں رکھی ہے، جا کے دیکھیں کہاں رکھی ہے وہ فائل، بہت ہی ضروری فائل ہے وہ۔ ماں پھر سے عاجزی کے ساتھ کہتی ہے، بیٹا مجھے نہیں پتا تم کس فائل کی بات کر رہے ہو۔ فاروق مزید غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، ماں یہ کیا تماشا بنا رکھا ہے تم نے، کوئی ایک کام تو ڈھنگ سے کر لیا کریں، آپ کو احساس بھی ہے کہ وہ کتنی امپورٹنٹ فائل ہے، آپ اتنی غیر ذمہ دار کیسے ہو سکتی ہیں؟ دماغ خراب کر کے رکھ دیا ہے آپ نے تو۔ آپ کی بہو 4 دن گھر سے باہر کیا چلی گئی، آپ سے گھر نہیں سنبھالا جا رہا؟ ماں پھر اس کو یہی کہتی ہے، بیٹا جب مجھے پتا ہی نہیں تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ فاروق پھر سے غصے سے کہتا ہے کہ جائیں میرا دماغ خراب نہ کریں، میری ہی مت ماری گئی تھی جو آپ کو فائل رکھنے کے لیے دی تھی میں نے۔ یہ کہہ کر فاروق اٹھ گیا اور الماڑی میں کچھ ڈھونڈنے لگ گیا۔ اتنے میں فاروق کی بیٹی کمرے سے باہر آ گئی اور حال میں رکھے ڈیپ فریزر کا دروازہ اٹھایا اور پھر اپنی دادی پر چلانے لگی، فریج میں پانی بھی بھر کر نہیں رکھا جاتا آپ سے، اتنی گرمی میں آئی ہوں کالج سے، پتہ نہیں کیا کرتی ہیں سارا دن، ابھی تک کھانا بھی نہیں بنا اور مجھے لگتا ہے بنے گا بھی نہیں، آپ کے چکر میں سارے بھوکے ہی مر جائیں گے، نہیں بنتا کھانا تو مجھے بتائیں، میں کالج سے آتے ہوئے لے کر آیا کروں گی۔ فاروق جو بیٹی کی باتیں سن رہا ہوتا ہے وہ بیٹی پر چیختا ہے، انایا یہ کیسے بات کر رہی ہو دادی کے ساتھ؟ وہ باپ سے کہنے لگی کہ دیکھیں نا، دادی نے فریج میں پانی نہیں رکھا اور نہ ہی کھانا بنایا ابھی تک۔ فاروق غصے سے انایا کو کہنے لگا کہ وہ دادی ہے تیری، کوئی نوکرانی نہیں ہے، پانی تو تم بھی بھر سکتی تھی نا۔ فاروق غصے میں انایا کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے دوبارہ دادی سے اس لہجے میں بات کی نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ دادی یہ منظر دیکھ رہی ہے، فاروق سے سخت لہجے میں کہنے لگی کہ ہاتھ چھوڑو انایا کا۔ فاروق حیرانگی سے ماں کی طرف دیکھتا ہے اور اس کی ماں آگے آتے ہوئے پھر کہتی ہے کہ میں نے کہا ہاتھ چھوڑو انایا کا۔ فاروق نے انایا کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ ادھر اس کی ماں کہنے لگتی ہے کہ تیری ہی بیٹی ہے یہ، تجھ سے ہی سیکھتی ہے یہ، جس طرح تو مجھ سے بات کرے گا وہ بھی تو مجھ سے اس طرح سے ہی بات کرے گی نا، اگر تو مجھ سے پیار سے بات کرے گا، میری عزت کرے گا تو وہ بھی کرے گی، اور جب تو بدتمیزی کرے گا تو وہ بھی بدتمیزی ہی کرے گی نا۔ سمجھ میں آیا کچھ؟ انایا جو چپ کھڑی تھی باپ سے کہتی ہے کہ سوری پپا، میں کچھ دنوں سے نوٹ کر رہی تھی کہ آپ کچھ دنوں سے دادی کی ہر بات میں انسلٹ کرتے ہیں اور ان کو ڈانٹتے ہیں، اس لیے میں نے یہ حرکت کی ہے، اور جس فائل کی وجہ سے آپ دادی کو ڈانٹ رہے تھے وہ فائل آپ نے دادی کو نہیں دی تھی بلکہ مجھے دی تھی وہ فائل آپ نے۔ اور پپا آپ ہی کہتے ہیں نا کہ بڑوں سے عزت سے بات کرنی چاہیے، تو پھر آپ دادی سے اس لہجے میں کیسے بات کر سکتے ہیں؟ پپا آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ پہلے تو ایسے نہیں ہوتے تھے۔ انایا اپنی دادی کے گلے لگتے ہوئے بولتی ہے کہ سوری دادی، میں نے آپ سے بدتمیزی کی۔ فاروق صاحب بھی شرمندہ ہو کر بولنے لگے کہ سوری ماں، میں آئندہ آپ کے ساتھ کبھی بدتمیزی نہیں کروں گا، اور ماں کے پاؤں پکڑ لیے۔ ماں اس کو اٹھاتی ہے اور اسے گلے لگا کر کہتی ہے کہ جیتا رہے میرے لال، جیتا رہے۔ ناظرین یاد رہے کہ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے والے بدبخت ہوا کرتے ہیں، جیسا آج تم اپنے ماں باپ کے ساتھ کر رہے ہو نا، اس سے بڑھ کر تمہارے ساتھ تمہاری اولاد کرے گی۔ آپ کا آپ کے والدین کے ساتھ کیا رویہ ہے، سوچئے گا ضرور۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی، پھر ملیں گے اگلی ایک ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔